الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی محترم معزز میرے دوست شفیق مربی حضرات، سامعین میں مجھے رئیس خطیب صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ایک محاورہ ہے عقل مند کو اشارہ کافی، تو وہ جو بات اشاروں میں سمجھتے ہیں ناندیڑ کے انہی حضرات کو آج بلایا ہے۔ بہت لمبی تفصیل میں جانے کی، مثالیں دے دے کے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں بھائی رئیس خطیب صاحب کا، حافظ جاوید ندوی صاحب کا، کہ ان لوگوں نے آج اس نشست کا اہتمام کیا۔ دوستو، بغیر کوئی تمہید کے، چونکہ وقت مختصر ہے، اس سے پہلے کہ سلیم بھائی چٹھی دے دیں مجھے، میں خود مختصر کرتا ہوں، اور یقین ہے مجھے آپ اشاروں میں ہی بات سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے معاشرہ، اصلاح معاشرہ پر جلسوں کی تعداد اگر آپ پچھلے 1 سال 2 سال یا کرونا سے پہلے کاؤنٹ کریں بے شمار ہے، مگر ان تمام جلسوں میں جو ایک کمزوری ہے، اب کم از کم ہم کو سبق لینا چاہیے، وہ یہ ہے نمبر 1 کہ یہ جو لفظ چاہیے ہے، اس چاہیے کو دفن کر کے آئیں پہلے، کیونکہ حالات کا جائزہ لینا، ڈاکٹر جیسے انالیسس کرتا ہے، ڈاکٹر جیسے ڈائگنوس کرتا ہے، ویسا حالات کا جائزہ لے کر تقریر کرنا، ہم لوگ تو سارے قابل بہت اچھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ جو پان کی دکان والا ہے، آٹو والا ہے، وہ بھی اپنے الفاظ میں حالات کیا ہیں اسے بتا سکتا ہے۔ لوگ کتنا خرچ کر رہے ہیں شادیوں پر، لڑکیوں کی تعلیم پر کیا ہو رہا ہے، لڑکیاں کیسے آوارہ ہو رہی ہیں، موبائل کا انجام، موبائل کی وجہ سے کیا انجام ہو رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ اگر ہر شخص کو موقع دیا تو وہ 1 گھنٹہ تو بولے گا آرام سے۔ حالات کا تبصرہ نہیں چاہیے، کیونکہ تبصرے کے بعد سیکنڈ چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے مشورہ۔ چاہیے علماء کو یہ کرنا چاہیے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ کرنا چاہیے۔ چاہیے جمع کرے تو یہاں جتنے سامعین ہیں ان کو 10 سے ملٹیپلائی کرے کیجئے، اتنے چاہیے جمع ہوتے۔ اس کے بعد جلسہ اینڈ ہو جاتا، منتظمین گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد مقررین بھی باہر جا کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا بولا نا، اچھا تڑی دیا نا۔ اور پھر کچھ مقررین یہ بھی ہوتے ہیں، دیکھیں نا وہ فلاں جماعت کا آیا تھا، دیکھو کیسا چپ بیٹھا پھر میری بات پہ، ہے نا۔ میں آپ کو ایک سب سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ تمام سے، اس چاہیے کو دفن کر کے ایک چیز اپنے ذہن میں لائیے، میں کیا کر سکتا ہوں بس۔ ورنہ اگر تبصرے کرنے لگیں گے تو پوری عشاء ہو جائے گی، فجر ہو سکتی ہے، تبصرے ختم نہیں ہو سکتے۔ تبصروں سے حاصل کیا ہے؟ ماں باپ اپنے بچیوں کو فار ایگزامپل جو کورسز کرا رہے ہیں، چلو بھی ایسے کورسز کراؤ جس سے ان کو آئندہ اپنے بچوں کی تعلیم دینے، ان کو تربیت کرنے میں سہولت ہو۔ ایسے کوئی کورسز، بچی کو سول انجینئرنگ، بچی کو میکینیکل انجینئرنگ، اور عجیب کورسز کرا رہے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے کروا رہے ہیں، لیکن اس تبصرے سے فائدہ کیا ہوا آپ کا سن کے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میرا کچھ فائدہ ہوا نہ آپ کا۔ ہم وہ بات کیوں نہ کریں جو آپ اور میں کر سکتے ہیں، یہ نمبر 1 بات۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یقیناً ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو لنچنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ہر فیکلٹی آف لائف سے ذلت کا سامنا ہے۔ یہ ون سائڈ آف دی اسٹوری ہے۔ دوسری سائڈ مولانا عمر گوتم کی گرفتاری اور ان کے اوپر اتنے بھیانک الزامات، آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں آپ۔ راجستھان ایم پی ابھی پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے گجرات اسمبلی میں جو بل پیش ہوا، میرج بل، یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ نیوز سوشل میڈیا پہ نہیں آتی، یہ لڑکی، مسلمان لڑکی بھاگ رہی ہے، یہی سرکولیٹ کرتی ہے۔ وائی؟ کیونکہ دوستو، آر ایس ایس بے انتہا پریشان ہے کہ جس تیزی سے اسلام قبول کرنے والے مردوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو کبھی وہ ذاکر نائک کے پیچھے پڑتے ہیں، تو کبھی مولانا عمر گوتم کے پیچھے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اتنی کمزور ہماری امت، ہمارے پاس نہ پولیس فورس، نہ پیسہ، جیب میں کچھ بھی نہیں، اتنے خوف زدہ کیوں ہیں
کہ اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ وی ٹی راج شیکھر نے بہت پہلے لکھا تھا وائی برہمن از اگینسٹ دا مسلم پرسن لا، بلکہ اس کا کتابچہ ہے، اس میں اس نے کتاب بات جملہ لکھا تھا کہ the day a Hindu woman will come to know about the rights given to the woman in Islam, she will not remain in the religion even one day. جس دن عورت کو، ہندو عورت کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا کیا رائٹس دیے ہیں، وہ اس دن ایک دھرم میں، ایک دن کے لیے بھی اپنے دھرم میں باقی نہیں رہے گی. یہ اس نے کہا تھا. وہ سامنے آ رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں ہندو لڑکیاں مسلمانوں سے شادیاں کر رہی ہیں کہ ان کے سارے ہتھ کنڈے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو زہر ذہنوں میں بٹھانے کی ان کی سازش تھی وہ ناکام ہو رہی ہے. اس لیے ان کو پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں بل لانا پڑ رہا ہے. اس کی نیوز نہیں آتی باہر. مولانا گوتم عمر کی گرفتاری، لیکن مولانا عمر گوتم جیسے کئی لوگوں کے ہاتھوں جس تیزی سے اسلام لا رہے ہیں لوگ، اس کی نیوز نہیں آنے دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دو نام سنے ہوں گے، نہیں تو سن لیجئے. جس تیزی کے ساتھ آر ایس ایس آپ کی صفوں میں اپنے آدمیوں کو داخل کر رہی ہے، مسجد کی کمیٹیوں میں، آندھرا ہو، تلنگانہ ہو، مہاراشٹرا ہو، یو پی ہو، حیدرآباد ہو، مسلک اہل حدیث میں، بریلویوں کے اندر یا دیوبندی کہیں بھی ہو، کمیٹیوں کے اندر، درگاہوں کے اندر، آرگنائزیشنز کے اندر، عام محلوں میں مسلم راشٹریہ منچ کے کتنے لوگ داخل ہو گئے ہیں آپ کو نہیں خبر. آپ یہاں جلسے سے ابھی اپنے گھر بھی نہیں جاتے، وہاں اطلاع پہنچ چکی ہے کہ آپ کس جلسے میں گئے تھے، کون کون تھے، کس نے کیا کہا تھا، وہاں اطلاع پہنچ جاتی ہے. دوسری ایک ایسی تنظیم امپار، IMPAR، کوئی جانتا ہے امپار کو؟ جی. ایجوکیٹڈ ایلیٹ میں، انفلوئنشل مسلم ایلیٹس کے اندر جو اچھے اچھے عہدوں پر ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، ایجوکیشن کے اندر ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں، ان تمام کو پک کر کے ان کو ایک گروپ بنایا گیا ہے جس کو ماڈریٹس کا خطاب دیا جاتا ہے، جن کو سوسائٹی کی وہ اعلیٰ سطح پر وہ جو گروپ بناتے ہیں، ان کو منسٹروں کے ساتھ بڑے بڑے میٹنگوں میں بلا کر، 5 اسٹار ہوٹلوں میں بلا کر عزت دی جاتی ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو ابو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپیاں والے، یہ داڑیاں والے، یہ لوگ نہیں کام کر سکتے، ہم لوگ معتبر لوگ ہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے. بادشاہوں کے درباروں میں بھی ایسے ہی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ بھی اگر پوزیشن پاور میں ہوں گے تو آپ بھی یہی کریں گے کہ ایسی ایلیٹ کو ابھارا جاتا ہے جو حکومت وقت کی وفادار ہو. یہ لوگ ہائی ایجوکیٹڈ لیول کے اوپر مخبری کر رہے ہیں، راشٹریہ منچ محلوں میں مخبری کر رہی ہے. یہ لوگ میڈیا پہ کور کر رہے ہیں، میڈیا پہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ کی لنچنگ کی فوٹو، اور ان کو معلوم ہے نا کہ مسلمان اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی ہی قوم کی لنچنگ جب ہوتی ہے کوئی شخص کی، آپ بتائیے لنچنگ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو پکڑ کے مار رہے اور اس کی پوری فوٹوگرافی کر رہے؟ یہ پورا فیبریکیٹڈ ڈرامہ ہوتا ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے پاس یہ لنچ کی فوٹو جاتی ہے تو پھر یہ 10 کو فارورڈ کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ بے وقوف ہیں جو اپنی ذلت، اپنی توہین، اپنی شکستگی کو چھپاتے نہیں. ان کو غصہ نہیں آتا. غصے کی بات جب نکلی ہے تو میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے وہ حدیث سناؤں گا. دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی پہ عذاب نازل کرنے کا جب حکم دیا گیا تو فرشتوں نے کہا وہاں تو ایک بہت اچھا زبردست مقرر ہے، نمازی ہے، داڑھی والا ہے، فلاں فلاں ہے. اللہ نے کہا پہلے وہ عذاب اس پہ الٹو، کیونکہ ہمارے جب احکامات ٹوٹتے تھے اس کے چہرے پہ غضب کی لالی نہیں آتی تھی. یہ جتنے ابھی خطیب صاحب نے، بھائی الطاف ثانی نے یہ جتنے باتیں یہاں بیان کی ہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، ہم فارورڈ کر رہے ہیں. غصہ نہیں آ رہا. اس غصہ نہیں آنے کا عذاب ہے یہ سب کچھ. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، آپ لوگ جو اپنے ہی ذلت کے انسیڈنٹس کو فارورڈ کرتے ہیں، یہ آر ایس ایس کے لیے بہترین ہیلپ آپ ہی کر رہے ہیں. تو ایک طرف ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں وہ لڑکیاں اسلام میں آ رہی ہیں. اب آئیے اس بات پر، ہماری لڑکیاں بھاگ کیوں رہی ہیں؟ الطاف ثانی صاحب نے کہا 5 اگر میل اسٹوڈنٹس ہیں تو 45 گرلز ہیں. یہ بات صحیح ہے. کسی بھی کالج میں جائیے، ٹاپرز کی لسٹ
مہاراشٹر میں جائیے, کسی بھی اسٹیٹ میں جائیے آپ, پرنسپل کے روم کے سامنے جو لسٹ لگی ہوئی رہتی, 25% بوائز ٹاپرس ہیں, 75 گرلس ہیں. اب وہ جن علاقوں سے گرلس آ رہی ہیں, وہ علاقے وہاں مرد حضرات کبھی کوئی جنازے کی نماز, کبھی کوئی تبلیغی جماعت اسلامی کا کوئی پروگرام ہو گیا تو سن لیا, کبھی تھوڑی بہت اسلام کی شدھ بدھ ہے, باقی لوگوں کو نہیں ہے شدھ بدھ کچھ بھی. تو وہ لڑکیاں جب دیکھتی ہیں کہ بڑی بہن کی شادی 2 لاکھ 4 لاکھ بڑی مشکل سے جمع کر کے کیے, اس کے ساتھ جو بھی حشر ہوا, وہ سیدھے شہروں کی طرف بھاگ کے آتی ہے, اس کو کوئی نہ کوئی نوکری دے دیتا ہے. اب اس کے ساتھ جو کام کرنے والا ہے, وینکٹ ریڈی ہے, سریش کمار ہے, جو بھی ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ پیسوں میں کمائی میں زیادہ ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ اگر رشتہ لاتے ہیں کس کا, کرانے کی دکان ہے, ٹھیلا والا ہے, آٹو چلاتا ہے. وہ لڑکی پاگل تھوڑی ہے. مردوں کو تھوڑا بہت اسلام کی شدھ بدھ کانوں میں ہے, لڑکیوں کو بالکل دور دور تک نہیں ہے. پھر اوپر سے یہ ٹی وی, یہ ایک بات بہت اچھی خطیب صاحب نے بھی کہی کہ ڈومیننٹ کلچر جو ہوتا ہے ویک کلچر کو آبزارو کرتا ہے, اس کو اسیمیلیشن کہتے ہیں. تو مینٹلی انحراف نہیں ہے, بلکہ یہ مرعوبیت, جھکاؤ, سرنڈر, یہ نیچرل پروسیس ہے. تو وہ ماں باپ کے لائے ہوئے لڑکے کو ایکسیپٹ کرے گی, یا ساتھ میں جو کام کر رہا ہے مشرک ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. یہ مجبوری ہے اس کی. دوستو, ارتداد کے بارے میں جتنی ریزننگ یا انالیسس ہوئی ہے وہ سب صحیح ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, اوکے. کوئی کہتا ہے یہ بچیوں کو کالج وغیرہ کی یہ ڈگری کی ایجوکیشن ہی فتنہ ہے, یہ بھی صحیح ہے. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل ہے, بچیوں کے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہیے, یہ بھی صحیح ہے. اور کوئی صاحب بڑے غضب سے کہتے ہیں کہ دینی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ بھی صحیح ہے. جتنے ریزن ہیں سب صحیح ہیں, مگر میں آپ کے سامنے یہ ریزننگ پہ گفتگو زیادہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں جتنی ریزننگ کروں گا, انالیسس پیش کروں گا, آپ کو معلوم انگلش میں ایک پرورب ہے کہ when two argue about the same thing on which both of them agree, both are stupids. یعنی کہ آپ جس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں اور میں بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن اسی پہ تقریر کیے جا رہے ہیں جس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں, کہنے والا بھی بیوقوف ہے اور سننے والا بھی بیوقوف. نئی بات کیا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, اور آپ ہم آج کیا ہوم ورک لے کے گھر کو جائیں گے. ورنہ جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے, علماء کو یہ کرنا چاہیے, کوئی نہیں کرے گا. یہ چاہیے گا لفظ ہی آپ کا اصل دشمن ہے. تو ارتداد یا کنورژن آف یور کمیونٹی, ارتداد ایک ہی چیز نہیں ہے, ایسے کئی مسائل ہیں. اس وقت امت کے جو مسائل ہیں دوستو, غربت کے زمانے میں کویلو کا گھر ہوتا تھا. پتہ نہیں یہ نئی جنریشن کو کویلو معلوم ہے یا نہیں ہے. معلوم ہے کویلو کیا ہے؟ بارش ہوتی تھی تو پہلا پانی کا ٹپکا شروع ہوتا تھا. والدہ کہتی تھی کہ جلدی سے وہاں کوئی بکیٹ رکھ دو. وہ ایک بکیٹ لے آ کے وہاں رکھے تھے کہ دوسرا ٹپکا وہاں آتا تھا. پھر کوئی برتن وہاں رکھے تھے کہ تیسرا, چوتھا, پانچواں. اس کے بعد اب اللہ پہ چھوڑ دو, جو ہوتا ہونے دو, بول کے ٹپکے ہی ٹپکے. اس امت میں آج اتنے ٹپکے ہیں کہ کس ٹپکے کو گنیں گے, کس ٹپکے پہ بھائی رئیس صاحب پروگرام کریں گے. نہیں ہے پاسبل. کیوں ہو رہے یہ ٹپکے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کی گھر کو آگ لگی ہے تو آپ یہ مت فرمائیے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ فائر بریگیڈ والوں کی ذمہ داری ہے. وہ ٹھیک ہے, نہیں آ رہی حکومت بھی نہیں آ رہی, فائر بریگیڈ. پھر آپ کہیں گے کہ یہ پڑوس کی ذمہ داری ہے, یہ محلے والوں کی, یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. وہ بھی نہیں آتے. آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ملا تو پاگل پن میں کم از کم ایک بالٹی لے کے بھاگیں گے, وہ دیوانہ پن ہے. اب یہ بالٹی لے کر بھاگنے کون تیار ہے اس کی بات کرو. فائر بریگیڈ کی تقریر مت کرو, حکومت کے فرائض مت گناؤ. آپ کے گھر کو آگ لگی ہے. اور یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں کی, جتنی ذلت ہو رہی ہے, سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے کہ آپ کی بہنیں ارتداد کا شکار ہونے والی یا کنورژن کا شکار ہونے والوں کی تعداد 2-3% ہے, زیادہ نہیں ہے. اس کو میں نے جیسا کہا کہ یہ منچ اور امپار کے لوگ اتنا پھیلا رہے سوشل میڈیا میں کہ آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں.
وہ جو جل کے مر رہی ہیں لڑکیاں انہوں بھی 1% 2% سے زیادہ نہیں ہیں. نمبر 1 آپ کی ہزاروں لاکھوں بہنیں پروسٹیٹیوشن میں جس تیزی سے جا رہی ہیں. نمبر 2 لیونگ ان ریلیشن شپ میں جا رہی ہیں. نومبر 2014 میں جو بل لایا گیا وہ بہت سوچ سمجھ کے لایا گیا کہ مرد کے لیے مرد کا دھرم, عورت کے لیے عورت کا دھرم, دونوں مل کے ساتھ جہاں رہتے ہیں رہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر لڑکی ہسبینڈ کا جاب ہے وجے واڑہ میں اور وائف کا جاب ہے لکھنؤ میں, حیدرآباد میں اس کا میاں ہے, دہلی میں اس کی بیوی ہے, اینڈ شی از میریڈ, ایون دین شی کین لیو ان لیونگ ریلیشن شپ. قانون اتنا ہی کہے گا, ہسبینڈ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ مرد سیپریشن کے لیے یا ٹرمینیشن آف میرج ایکٹ کے لیے اپلائی کر سکتا, اس کو سزا نہیں دے سکتا, پولیس کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی. ہمارا ایک اسکول حیدرآباد ہائی ٹیک سٹی کے اندر بیبی کیئر جس کو کہتے ہیں, کرونا سے پہلے تھا اب ختم ہو گیا وہ, اور وہ بیبی کیئر اسکول کے اندر 3-4 مہینے کے بچے سے لے کے 5-6 سال کے بچوں تک, جو عورتیں فیملیز میاں بھی بڑے جاب پہ ہے, بڑی بیوی بھی جاب پہ ہے, وہ بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے. وہ اسکول کے اندر, چونکہ میرا ڈائریکٹ میں سنا ہوا نہیں کہہ رہا ہوں, میرا اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں آپ سے, وہاں پر جو عورتیں اپنے بچوں کو لا کے شریک کر کے جاتی تھیں, اس فارم کے اوپر فادرس نیم میں اگر عورت فادر کا نام نہیں لکھے تو قانوناً اس کو پوچھ نہیں سکتے آپ, اور اگر آپ نے اصرار کیا تو شی کین سیو یو, وہ آپ کے خلاف پولیس میں کمپلین کر سکتی کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے. اس کو سنگل پیرنٹس کہتے ہیں. آپ کو یہ دکھ ہوگا جان کے 50% عورتیں مسلم سنگل پیرنٹ تھیں, ان سے پوچھ نہیں سکتے اس کا باپ کون ہے. تو میرے دوستو, یہ تمام لکھیں آپ, ان تمام کی جڑ پر بنی گیا. وہاں پر دعوت گئی کئی علماء کو, دوسرے تمام لوگوں کو کہ علیم خان صاحب آ رہے ہیں, تو سب نے کہا ارے وہی جہیز کی بات کریں گے. دوستو, آپ کی پوری بربادی کی جڑ یہ جہیز ہے, میں اس کو ثابت کروں گا. آپ چاہے اس کو ڈگری, عورتوں کی لڑکیوں کی غلط تعلیم, ہائر ایجوکیشن, موبائل, سوشل میڈیا, جو جتنے بولیں گے اس کی جڑ میں ہے. اور پہلے میں سولوشن بولتا ہوں, کیونکہ مزید سننے سے پہلے آپ تبصرہ سنیں گے, پورا سننے کے بعد سب اپنی سنائے جاتے ہیں, نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں. یہ برسہ برس سے کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ. کیا آپ کو پسند آ گئی بات تو ہاں اچھا کہا, نہیں. آپ اگر امت کا واقعی درد رکھتے ہیں تو پہلے یہ طے کریں, بعد میں آگے کی بات سنیں, کہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ علماء پہ مت چھوڑیے, یہ لیڈروں کو مشورے مت دیجیے, یہ جماعتوں کو مشورے مت دیجیے. آپ من رعا منکم منکرن, جو برائی کو دیکھے, ایک آدمی بھی برائی کو دیکھے تو پہلے ہاتھ سے روکو. نہیں, ماں باپ کو ہاتھ سے نہیں روکا جا سکتا, زبان وہ بھی نہیں کر سکتے, تو دل سے نفرت کرو. یہ پہلے آپ سوچئے, یہ سولوشن آپ کے لیے ہے. یہ شادیاں اصل جڑ ہیں سارے فساد کی. اب شادی کو ہم نے جیسے داڑھی ہے, جیسے مسواک ہے, جیسے بیٹھ کے پانی پینا ہے, یا دوسرے داڑھی کے بارے میں تو خیر موقعہ ہے, لیکن دوسرے کئی مستحب جو چیزیں ہیں کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی اچھی اللہ کے نبی کے طریقے پہ شادی کرتا ہے, نو ڈاوری جو حرام, نو ڈنر جو کہ حرام, اگر کوئی نہیں لیتا ہے, آپ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں یار اچھا آدمی ہے, بہت اچھا کیا اس نے, بہت اچھا کیا, واہ واہ واہ, تعریف. یہ معاملہ یہاں نہیں ہے دوستو, یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے, یہ سمجھنے تیار نہیں ہے لوگ. اس کی وجہ سے آج ارتداد, کنورژن, پروسٹیٹیوشن سب کچھ ہے, مگر آپ کو صبر سے سننا پڑے گا. لیکن اس عہد کے ساتھ اگر آپ سنیں گے کہ تقریر سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. کون سا ایسا آدمی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ جہیز, یہ وغیرہ وغیرہ یہ غلط ہے؟ سب جانتے ہیں. باہر ایک آٹو والے سے پوچھیے, وہ بھی بولے گا غلط ہے صاحب, غلط ہے.
تو پھر آپ ایجوکیٹڈ لوگ, آپ اشاروں میں بات سمجھنے والے عقل مند لوگ یہی کہہ رہے ہیں, اور ایک ان پڑھ آدمی باہر وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, لیکن کرنا کیا ہے نہ وہ بتا رہا ہے نہ آپ بتا رہا ہے. تو پھر آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے اور اس کے جاہل ہونے میں ڈفرینس کہیں بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک آٹو والے کی بیٹی کے لیے 2 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے, اور آپ کے جیسے میرے جیسے معزز لوگوں کی بیٹی کے لیے 20 لاکھ ہو رہا ہے, کامن فیکٹر یہ ہے کہ خرچہ ہو رہا ہے. اس کی بھی عورت, اس کی بھی اسٹینڈرڈ آف لائف کی بنیاد کے اوپر اتنے, جیسے وہ ہندو عیدوں کے اندر گائے اور بھینسوں کو زیور ڈالتی ہیں, نقلی زیور, اس کی بھی عورت وہی زیور میں لدی پھندی آ رہی ہے. آپ کی بھی بیٹی ایم ایس سی ہے, پی ایچ ڈی ہے, کیا کیا نہیں کر لی, لیکن اسی طرح کے آ رہی ہے. تو اس عورت کے ایجوکیٹڈ ہونے میں اور اس کے جاہل ہونے میں ڈفرینس کہاں ہے؟ عالمہ, حافظہ, یہ وہ معزز لڑکیاں ہیں جن کو کم از کم جاہلوں کے مقابلے میں اپنا ایک شادی کا معیار, اپنے رہن کا معیار ان کو ثابت کرنا تھا, لیکن اس جہیز کے سسٹم نے ان کے بھی منہ پہ تالے ڈال دیے. حافظہ کو بھی اتنا ہی ڈوری دینی ہے جو لڑکی حافظہ نہیں ہے اس کو بھی. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا سر؟ عالمہ کو بھی بیچاری کو وہی بلیک میل کیا جاتا ہے جو کسی بھی غیر عالمہ. میرے دوستو, آپ اگر ایسی شادیوں سے نفرت نہیں کریں گے, آپ دعوت نامہ لانے والے سے جب تک کہ یہ نہیں کہیں گے کہ معافی چاہتا ہوں میں اس شادی میں نہیں ہوں گا, زبان سے بولو رخا لے کے رکھ لینا اور نہیں جانا شادی میں, یہ کوئی بائیکاٹ نہیں ہے, یہ کوئی سنت سے محبت نہیں ہے, یہ بزدلی ہے, یہ منافقت ہے جو اللہ. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی شدت پسندی یہ اچھی چیز نہیں, ہم پہ شدت پسندی کا الزام ہے. یہاں سارے کے سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ جج ہیں. آج میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اپیل, ملزم کیا کہتے ہیں اس کو, میں مدعی ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی شدت پسند کون ہے, فیصلہ آپ کیجئے. وہ آدمی جو دین جانتا ہے, مسئلہ جانتا ہے, یہ جانتا ہے جہیز غلط ہے, اس کی وجہ سے سوسائٹی میں فتنہ پھیل رہا ہے, سب کچھ ہے, وہ جاننے کے باوجود وہ منگنی اس لیے کرنا لازمی سمجھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بچی کا مسئلہ ہے, اللہ کے نبی کیا کہیں گے, آئی ریسپیکٹ بٹ آئی کانٹ فالو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, میں آپ کی اس سنت پہ نہیں چل سکتا. میں نے داڑھی رکھی ہے, دیکھیے رکھا نا, میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں نا, میں سفید کپڑے پہن کر سب کچھ تو کر رہا ہوں, میں اس ایک سنت کے لیے مجھے معاف کیجئے. میں رام چندر جی, سیتا جی کے لیے ان کی طریقے پہ چلنے پہ مجبور ہوں, مجھے معاف کیجئے. آپ جائیے پلیز. شادی کے دن کا کھانا جو لڑکی کے باپ سے لیتے ہیں, اور وہ بھی خوشی سے دینے کے نام پہ, اس لیے کہ میرا خاندان بڑا ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کیا, بھائی کیا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم, جس کی جو استطاعت ہے کرنا چاہیے, ان کی استطاعت نہیں تھی, نہیں کیا, میری استطاعت ہے, میرا خاندان بڑا ہے. یہ آدمی شدت پسند کر رہا ہے, شدت پسندی کر رہا ہے, یا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے رخے کو پھاڑ کے پھینکو, یہ گستاخ رسول ہے. ایک خوشی سے 15-20 لاکھ خرچ کرنے والوں کی تعداد 10% ہے, لیکن ان کی وجہ سے 90%. سمپل کیلکولیشن ہے دوستو. آپ کے خاندان میں آپ کے کوئی ایک بھائی, کوئی ایک تائی, کوئی ایک چچی جو ہے اپنی بیٹا بیٹی کی شادی 25-50 لاکھ کی کرتی ہے, باقی اس کی جو بھاوجیں ہیں, دیورانیاں ہیں, ننندیں ہیں, ان کے کمروں میں کیا بات ہو رہی ہے, ذرا سوچو. یہ سینڈوچ بنتا کون ہے, مرتا کون ہے, مرد. پھر آپ کو سناتی ہے عورت, وہ کمی نہیں جو خرچ کری ہے اسے 1 لاکھ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا میرے کو. اب تم چوری کرو, ڈاکہ مارو, لون پہ لو, لون لاؤ, سود لاؤ, کچھ بھی لاؤ, تم کو کرنا ہے. پسرے کون؟ آپ ساری زندگی بیل بنے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے وہ غلطی کی تھی شادی کے وقت کہ اس کے ماں باپ سے اپنے 200 آدمی کا کھانا کھایا تھا, اس کے ماں باپ سے جہیز 2 تولے سونا مانگا تھا, اب اس کا بدلہ لے رہی وہ آپ سے. اگر آپ اس وقت نبی کی سنت کو زندہ کر دیتے تو نمبر 1 فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آج آپ کی 4 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ آپ کا ساتھ دیتی نبی کے طریقے پہ شادی کرنے کے لیے. لیکن آپ نے لیا ہوا ہے سسٹم. آج وہ پوچھے گی پلٹ کے کہ میرے باپ سے جب تم نے لیا ہے, اب تم باپ بنے ہو تو تم کرو, یہ بدلہ ہے. پورے مرد یہی کولو کے بیل, بڑے بچے بڑے ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, ان کے بچے ہو رہے ہیں, وہ بڑے ہو رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, ان کے بچے. بس مسلمان کے پاس مقصد حیات کچھ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے دوستو, ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ شاید
یہ موضوع پہ کم از کم 2 گھنٹے چاہیے. آپ کو یہ عہد کر کے اٹھنا پڑے گا. شراب روک نہیں سکتے, رک سکتے ہیں, رکنے کا حکم ہے. ناندیڑ میں سروے کریں گے, میرا ایسا خیال ہے 50% مسلمان شراب پی رہے ہیں. 50% مسلمان سود یا تو دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں. بت پرستی, ہم وہ عنایت اللہ خان مولانا لکھتے تھے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خالی مندر میں جانا, پوجا کرنا, یہی بت پرستی ہے یا یہ شرک ہے. اور اگر آپ نے کبھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ جنت کے چابیاں لے کے کھڑا ہوا ہے, آئیے سیدھے جنت میں جائیے. آپ کبھی بھی ایسی شرک کا ارتکاب نہیں کرے. دوستو, شرک اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور شرک یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم واضح معلوم ہونے کے بعد بھی آپ لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. اب یہ آیا کہاں سے دوستو؟ میں ایک اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کیا وجہ ہے کہ کئی جو حرام ہیں آپ کی زبان پہ فوری معلوم ہو جاتا ہے. حرام, انشورنس حرام. اب تو بینک حلال ہوا تھوڑے کچھ سالوں سے, کچھ ڈیکیڈ سے, ورنہ بینک حرام, تصویر حرام, ویڈیو. ابھی کل پربھنی میں 2-3 عجیب اتفاق ہوئے. ایک بہت بڑی مسجد میں عشاء کے بعد پروگرام تھا, تو ہم اپنا ویڈیو خود لے کے گئے تھے وہاں دیکھتے ایک صاحب آ کے جو کچھ ایسا بیہیو کرے جیسے مندر میں کسی نے کوئی مورتی لا کے رکھ دی ہو. نہیں, جائز نہیں, حرام ہے, باہر لے جائیے اس کو. ٹھیک, اوکے. ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب نے کم سے کم 5-6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مسجد میں ایک حصہ بچا ہوا تھا. خواتین جو تراویح میں یا عام پروگراموں میں گھروں کے اندر بیٹھ کے خالی موبائل یا ٹی وی دیکھتی ہیں, وہ وقت برباد کرتی ہیں. خواتین کے لیے انتظام کیا, انٹرنس الگ اس کا. مولاناؤں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, یہ عورتیں آنا بند کر دیے پورے کے پورے. تو یہ حرام کئی حرام ہے. یہ حرام آپ کے دماغ میں کیسے بیٹھے؟ اس لیے کہ ممبر سے آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے, دیکھو فاتحہ حرام ہے, دیکھو سندل پنکھے حرام ہے, دیکھو یہ منتیں مانگنا حرام ہے. دوسری سائٹ پر یہ ہے کہ نہیں, فاتحہ اولیاء اللہ ہی کے ذریعے تم جنت میں جانے والے ہو. میں کسی مسلک کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ذہنوں کے اندر, ایک طرف ساچر کمیٹی کہہ رہی ہے کہ مدرسوں سے نکلنے والوں کی تعداد صرف 3% ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مدرسے کی ذمہ داری تھی, مدرسے کے نصاب میں ہی ایک چیز نہیں ہے, تو وہ ممبر سے کیسے آئے گی سامنے؟ انشورنس کا لکھا ہوا ہے حرام ہے, تو ممبر سے بولا جا رہا ہے. ہر وہ چیز جو ممبر سے آ رہی ہے وہ مدرسے کے نصاب میں ہے, اور وہ جو چیز نہیں آ رہی ممبر سے وہ نصاب میں شامل نہیں ہے. یہ کمزوری تو نصاب کی ہوئی. تو شادی کا سسٹم, شادیوں کا یہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی شادیوں کا ایک نوالا بھی اندر جا رہا ہے تو حرام ہے. کیوں ہے؟ پھر اگر آپ مغرب عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں تو سمجھاتا ہوں میں. لیکن مسئلہ کہاں ہے کہ وہ جو 2-3% ہمارے مدرسوں سے نکلنے والے ہیں, جس کو, اور مشائخین ہیں, مرشد ہیں, مجھے اچھا چلیں وہ ٹاپک پہ نہیں جاتا میں, لیکن یہی وہ جیسے ہیومن نیچر ہے, اس کو اسلام مسلم کا سے مت سوچیے, ہیومن نیچر ہے کہ برہمن 1% ہے, 99% دماغوں پر ایسے غلامی طاری کیا ہوا ہے کہ اس سے وہ اس غلامی کو بھی ایک بھگوان کی طرح پوچھتے ہیں, اسے ہٹ نہیں سکتے. ایسے ہی آپ ہر بات اپنے جو فالو کرتے ہیں, جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں, اس نصاب میں یہ پرابلم ہے کہ غسل کے احکامات اتنے سخت احکامات ہیں, اتنی تحقیق عروج پر ہے کہ اگر ایک بچہ جوان نہیں ہے, یہ بچہ بھی جوان ہو جائے گا مسائل پڑھ کے. وہ ہر حکم, طلاق, خلا, ہر چیز ہے. نہیں ہے تو شادی کے کوئی حکم نہیں. اب ایک پوائنٹ اور میں صرف اشارے کر رہا ہوں دوستو, آپ لوگ جس دلچسپی سے سن رہے ہیں, اصل پرابلم ایک ہے. ہم نے شادی کے مسئلے کو بالکل بیٹھ کے پانی پینے وغیرہ کی طرح سمجھا, اس لیے اس کا فقہ میں, مدرسوں کے نصاب میں کہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ارتداد پیدا ہو سکتا تو کیا کریں, اس کی وجہ سے غربت اور افلاس کا علاج کیسے کریں, یہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے دوستو کہ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ رسول کی حیثیت, پوزیشن, اسٹیٹس کیا ہے ہمارے ذہن میں. یہ بہت اہم پوائنٹ بول رہا ہوں, یہ شاید آپ کے لیے بہت ڈرائی لگے لیکن اس کو سمجھنے میں ٹائم بھی لگے گا. مسلمانوں کا اگر آپ شروع سے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 سال 32 سال 33 سال 34 سال 35 سال 36 سال 37 سال 38 سال 39 سال 40 سال 41 سال 42 سال 43 سال 44 سال 45 سال 46 سال 47 سال 48 سال 49 سال 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال 54 سال 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 سال 63 سال 64 سال 65 سال 66 سال 67 سال 68 سال 69 سال 70 سال 71 سال 72 سال 73 سال
وہ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ تھی. آپ نے اس آیت کو فلا وربک لا یؤمنون حتی، وہ طویل واقعہ ہے. حضرت عمر نے جب ایک مسلمان صحابی کی گردن اڑا دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے فیصلہ ماننے سے کوتاہی کی تھی. کہا کہ نبی کا فیصلہ ہونے کے بعد تیری ہمت کیسا ہوئی. اس زمانے کو آج لانے کی ضرورت. وجہ کیا ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیعیت چل پڑی. اللہ کے نبی کی ہر بات جو حکم تھی وہاں سے توجہ ہٹ کے اللہ کے اس اسلام کو پھیلانے کی جو اسپرٹ تھی وہ ختم ہو کے شیعیت آنے کے بعد ولایت چلنے لگی، امامت کی بحث چلنے لگی، اور بہت لمبی بحث ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آن دا ادر سائڈ فقہ کے اسکول کھلتے چلے گئے. ہر معاملے میں کئی فقہا جو پیدا ہونے لگے کہ وہ فقہ کے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے، فلاں جگہ. وہ جو اللہ کے نبی کی وہ دین کو آگے بڑھانے، دین کو قائم کرنے، جہاد اور قتال کی اسپرٹ جا کے پوری فقہی بحثوں کے اندر تاریخ ہے ہماری، انفارچونیٹ تاریخ ہے. میرے علماء حضرات جو مدرسوں سے مجھے معاف فرمائیں لیکن میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. پوری توجہ امت کی فقہی مسائل میں چلے گئی. آج بھی خدوری پڑھیے، ہدایہ وغیرہ پڑھیے، غلام اور لونڈی کے بھی مسائل ملیں گے تو اس امام نے یہ کہا، اس امام نے یہ کہا، اس امام کے نزدیک یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. یہ وہ مسائل ہے جن سے امت کی ضرورت نہیں تھی، آؤٹ ڈیٹڈ مسائل تھے. پھر اس کے بعد 100 سال نہیں گزرے، حدیث کا شروع ہوا، ہزاروں لاکھوں حدیثیں جمع ہوئی. آج بھی مسلکوں کے اندر وہ حدیثیں ہیں. طلاق کے مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ ایک مسلک کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا مسلک کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث ہے. وہی فاتحہ، وہی سلام، وہی سندل، وہی پنکھے انہی حدیثوں کی بنیاد پہ جائز ہوتے ہیں. اب ہم کرائٹیریا، ہم جج نہیں ہیں، ہم جج بننا بھی نہیں چاہتے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان حدیثوں کے فن نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ مشن سینکڑوں میل دور کر دیا، ختم ہو گیا. پھر اور آگے آئیے، جب یورپ پورا مسلمانوں پہ قبضہ کرنے لگا، انگلینڈ نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، لیبیا نے اٹلی نے لیبیا پہ کیا، ہالینڈ نے انڈونیشیا پہ قبضہ کیا، پورے فرانس نے افریقہ پہ قبضہ کر لیا، تو امت مسلمہ پہ ایک خوف یہ طاری ہوا کہ اب یہ لوگ اپنے کلچر کو اپنے اندر ضم کر لیں گے. اب اپنے کلچر کو کیسا بچایا جائے. وہ اس کے بعد جمہوریت آئی، سیکولرزم آیا. اب گھٹتے گھٹتے سکڑتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ایسی آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیومینٹی کے آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، جانوروں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. ایک بہت اچھے اخلاق، یعنی کہ اللہ کے نبی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں انا نبی الملاحم. ڈے 1 سے مکہ میں سیاست، اسلام کے معنی ہیں پیس، امن، سلامتی. لیکن اگر میرا نام کوئی گروپ بنا لیں، اپنا نام امن سلامتی رکھ لیں تو کیا سلامتی قائم ہو جائے گی؟ سلامتی قائم کرنی پڑتی ہے دوستو، ایسے نہیں آ جاتی. ہر دور میں مذہبی ٹھیکیدار اور دولت مند یہ سب مل کے جو اقتدار قائم کرتے ہیں، غریبوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، ان کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے. جو سوشل جسٹس کی جنگ ہے، اس کے بعد پیس آتا ہے، اسلام آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیاسی تھے، اللہ کے نبی پہلے کاؤنسلر تھے، اللہ کے نبی پہلے اکنامسٹ تھے. تفصیل میں مت جائیے. اللہ کے نبی کی اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ نکاح کا عمل ہو، چاہے وہ نماز کا عمل ہو، ہر عمل کا تعلق سوشل جسٹس سے ہے، انصاف کے حصول سے ہے، باطل کے خاتمے سے ہے. خالی ثواب کا نہیں ہے مسئلہ. یہ پرابلم ہے، سمجھیے اس کو. شادی خالی اچھی سنت پہ کرنا ثواب کا معاملہ بات کا ہے. اس کا تعلق سوشل جسٹس سے ہے، اس کا تعلق عورت سے انصاف، جینڈر جسٹس سے ہے، ویمن رائٹ سے ہے. اس کو نہیں سمجھتے لوگ، اس لیے آپ کی استطاعت ہے، آپ 10 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ ضمیر مر گیا، آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں بھانجے بھانجیاں ہوں گے، خلیری کزنس ہوں گے، وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھیک مانگ رہے. جس لڑکی کا باپ نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میرے دوستو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل پوزیشن کیا ہے؟ پہلے یہ ڈسکور کرو.
اللہ کے نبی بیٹھ کے پانی پیتے تھے, اللہ کے نبی نکاح آسان کرتے تھے, اللہ کے نبی سادگی سے شادی کرتے تھے. یہ شادی کا معاملہ ایسا سنتوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے. اب میں بات کو ختم کرتا ہوں, آپ چاہیں تو سوالات کریں. میرے دوستو, اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. اگر یہ شادیاں مشکل نہ ہوتی, سب سے پہلے لڑکی کی ماں جو سب سے بڑا فتنہ ہے, آپ کی بیوی جو سب سے بڑا فتنہ ہے, اس کو فتنہ بنایا بھی آپ نے ہے. اگر آپ اس کے باپ سے کھانا نہیں لیتے, اگر آپ اس کے باپ سے جہیز نہیں لیتے, آج آپ کا ساتھ دیتی, وہ اب ساتھ نہیں دے گی. وہ عورت جب تیار ہے اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایسے مرد بہت ہیں جو کہتے ہیں جہیز نہیں چاہیے, لیکن وہ لڑکی جب آ کے سسرال میں اپنے ساس اپنے جٹھانی وغیرہ کے ہاتھوں سفر کرتی ہے, تو یہ مرد کے منہ میں لڈو ہوتا ہے, کچھ نہیں بولتا. پھر میرے ابا کو کچھ مت بولو, میری اماں کو کچھ مت بولو. تو میرے دوستو, اس لیے لڑکیوں کی ماں مجبور ہے دینے کے لیے. تو وہ جتنا اماؤنٹ خرچ کرنے کا رکھتی ہے, اتنے اماؤنٹ میں کتنا مال, کون سا والا داماد ملتا ہے, وہ بھی حساب کرتی ہے. وہ بھی سمجھدار ہوتی ہے, اس کو معلوم ہے جتنا اماؤنٹ وہ افورڈ کر سکتی ہے, اس اماؤنٹ میں اگر انٹرمیڈیٹ مل سکتا ہے تو وہ میڈیسن والے کے چکر میں نہیں جاتی. ہر مرد کی قیمت ہے, ہر مرد کی قیمت ہے, آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. آپ اگر گریجویٹ ہیں تو آپ کی شادی 10 لاکھ 5 لاکھ کی ہوئی ہے, آپ کی شادی پہ 50 لاکھ نہیں خرچ کیا گیا, کیونکہ یو آر انکیپیبل, آپ نہیں ہیں اس قابل. اگر آپ ڈاکٹر وغیرہ ہوتے, NRI ہوتے, گرین کارڈ ہوتا, تو آپ کی قیمت بہت ہائی ہوتی تھی. تو جو عورت جانتی ہے کہ جب جہیز مجھے دینا ہی ہے, تو پھر کیا وہ پاگل ہے بے روزگار کو دینے کے لیے؟ کیا وہ پاگل ہے کوئی انٹر میٹریکولیٹ کو دینے کے لیے؟ کمپیٹیبل ڈھونڈتی ہے وہ. مرد اکثر کہتے ہیں کہ بھائی بچیاں والے ایسا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں. ارے بھائی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. لڑکے عام طور پر یہ خواہش کرتے ہیں کہ اچھے گھر والی بیٹی ملنا, اچھے باپ کی بیٹی ملنا. بھائی آپ اپنی بھی حیثیت دیکھو نا. آپ اگر اپنے سے لوور کو بھیجیں گے رشتہ تو کیوں نہیں قبول کریں گے وہ؟ آپ چاہتے ہیں ہائر گھر ملنا میرے کو, اور اگر وہ لوگ کنڈیشن رکھے, گھر ذاتی ہے پوچھے, تو آپ کو غصہ آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب بچی کو خرچ کرنا ہی ہے جہیز پر, تو وہ تو ڈیمانڈ کرے گی کہ اچھا لڑکا ہو, ویل سیٹلڈ ہو, اس کے کنڈیشنز ہیں. اب اچھے گھر کا لڑکا آنے کے لیے ماں اس کو گریجویشن کراتی ہے. سیکنڈ اسٹیج پہ پوسٹ گریجویشن مسٹ ہو جاتا ہے. پوسٹ گریجویشن کے بعد جب اچھے لڑکے نہیں ملتے, کیونکہ میچنگ آپ کے پاس 25% مرد قابل ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, 75% گرلز ہیں, تو اب ان 75 گرلز کو لڑکے کہاں ملیں گے؟ وہ رشتہ آنے تک کے پھر وہ نوکری کرتی ہے. نوکری کرنے تک 30 سال کی عمر ہوتی ہے. لڑکے کو بھی وہی عمر چاہیے. لیکن جب لڑکے کی ماں بہو ڈھونڈنے نکلتی ہے, تو اس کے بعد عام طور پر لڑکوں کی مائیں کتنے سال کی بیٹی ڈھونڈتی ہیں, بچی ڈھونڈتی ہیں؟ ایک نوجوان کی خواہش پوچھ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. لڑکے کی ماں کو 22-23 سال کی بچی چاہیے. اور اب یہ جو پوسٹ گریجویشن ہو گیا ہے, اس ارمان میں یہ جو فیمینزم ہے نا, اس کا نام ہی نہیں سنا ہوگا آپ نے. عورتوں کو, لڑکیوں کو تعلیم دیجیے. وہ ہمارے دیسی انگریزاں بہت ہو گئے ہیں. ایکچولی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. بچیوں کو گرلس ایجوکیشن ہونا چاہیے. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ گرلز ایجوکیشن کا تم جو دماغ پلٹا رہے ہو, اور لڑکی کو بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ واہ کیا بات کی آپ نے, لیکن یہ جو 20-22 سال کی عمر جس میں ریئل رومانس ہوتا ہے, ریئل محبت پیدا ہوتی ہے, کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. میاں ایک تھپڑ میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہے, لیکن اس تھپڑ کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے, وہ مزہ 30 سال کی عمر کی شادی میں نہیں ہو سکتا. 30 سال کی عمر میں لڑکی کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے آپ. فوری بھائی کو فون کر کے سامان پیک کر لے کے چلے جاتی ہے انہیں. ہماری کاؤنسلنگ آفس ہے حیدرآباد میں, آپ آئیے, وہاں دیکھیے. کبھی آٹو والے, رکشہ والے کے, مولڈر, الیکٹریشین وغیرہ کے کیسز نہیں آتے, سب کیسز ایجوکیٹڈ کے آتے. تو اب آئندہ 5 to 10 ایئرس میں یہ جو لڑکی پربھنی کا واقعہ ہے, یہ رپورٹڈ ایک انسیڈنٹ ہے یار, ان رپورٹڈ کتنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. تو آپ کے گھر کے ہر گلی میں ہونے والا ہے. کیوں؟ یہ ایجوکیشن, یہ ڈگری اور لبرٹی آف وومن ایک پوری تحریک ہے. یہ فیمینزم کے چکر میں مارے جا رہے ہیں پورے. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کی ماں اگر جہیز دے گی تو قابل لڑکے کو دے گی, لڑکا قابل ملے گا نہیں. قابل لڑکے
بہت ہیں سیرت والے, کردار والے سب ہیں, لیکن بچی جب ایم ایس سی کر لی تو ان لڑکوں کو نہیں دے گی اس کی ماں. حل یہ تو تبصرہ ہوا. حل کیا ہے دوستو؟ حل اللہ کے نبی کی سنت میں حدیث میں موجود ہے. بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح, بعد میں کیریئر. آپ اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں کو آج یہ فیصلہ کیجئے, بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ. وہ پیسہ جو جہیز میں برباد کر رہے, وہ پیسہ جو کھانوں میں برباد کر رہے, اس پیسے کو دونوں کے نام پہ فکس ڈپازٹ کرو. میری ایک تازہ کتاب ہے, اس جمعے کو آنے والے فرائیڈے کو ریلیز ہے, لائف انشورنس اینڈ مسلمس. کیونکہ میں نے جیسا آپ کے کہا کہ ہمارے پاس پہلا ورڈ جو آتا ہے حرام حرام حرام, انٹرنیٹ حرام, موبائل حرام, ہر چیز حرام. ایک دور تھا گھڑیال دیکھ کے نماز پڑھنا حرام, لاؤڈ اسپیکر حرام, پرنٹنگ مشین حرام. مطالعہ نہیں, تحقیق نہیں. اکابرین نے فرمایا کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ. 2021 میں اگر حضرت امام ابو حنیفہ ہوتے تو کیا کرتے, وہ سوچو. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کیا تھا, اس کو لا کے آج نافذ مت کرو. جیسا عامر عثمانی نے تجلی میں لکھا کہ اگر حضرت عمر ہوتے آج, تو یہ جو شادیوں میں خوشی سے دینے والے اور لینے والے اور ان شادیوں میں جا کے کھانے والے اگر حضرت عمر ہوتے تو پوروں کو بس سرے بازار کوڑا مارتے کہ تو لایا کہاں سے, اللہ کے نبی کے طریقے سے لایا. دوستو میں بات ختم کر رہا ہوں. کیا آپ یہ عہد کر کے, یہ دیکھیے لمبا پروسیس ہے. سوشل ریفارم سوسائٹی پہلے اسٹیج پہ آپ سے کچھ ریکویسٹ کر رہی ہے, اور آخری اسٹیج وہ جنگ ہے جو دشمن ہمارے دین کلچر سب کو مٹانا چاہتا ہے. ہمارے اندر مخبروں کو اتنے بھر چکا ہے. بہت کچھ مسائل ہیں, آپ کو جہاد کرنا پڑے گا, قتال کرنا پڑے گا. ہم جہاد اور قتال والے نبی کے امتی ہیں, لیکن پہلا اسٹیپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہمارا نمبر نوٹ کیجئے, ہم کو واٹس اپ کیجئے, ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. یہ عہد کیجئے آج کے بعد کسی ایسے کمینے کی شادی, یہ لفظ میرا نہیں ہے, مجاہد الاسلام قاسمی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے اصل کمینے وہ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں اور خوشی سے لیتے ہیں. یہ 10% ہوتے ہیں, لیکن 90% لوگوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. اگر آپ نے خوشی سے نہیں دیا آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ وہ جو ایک خوشی سے دے کے جو غلط ایگزامپل قائم کرا, اس کی وجہ سے ہوا. آپ یہ عہد کر کے اٹھیے کہ چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے, میں شراب روک نہیں سکتا, رک سکتا ہوں. یہ شادیوں کو روک نہیں سکتا, میں رک سکتا ہوں. آپ کے پاس رخہ آئے اور اس میں کھانا ہے لڑکی والوں سے, تو جہیز بھی منگنی سب کچھ ہے. آپ یہ ہمت پیدا کیجئے, مرد بنیے, مرد مرد مرد. ہماری تحریک مردوں کو مرد بنانے کی ہے. مرد یہ ہے زبان سے کہے میں معافی چاہتا ہوں, میں اس شادی میں نہیں آ سکتا, یہ میرے نبی کے خلاف ہے, طریقے کے خلاف ہے, اور میں ایسی غلطی کر چکا, ایسی کئی شادیوں میں شرکت کر چکا. میں فلاں سے فتویٰ لیا تھا, فلاں سے معلومات کیا تھا, فلاں عالم کو دیکھا تھا, فلاں مرشد کو فالو کیا تھا, لیکن وہ غلط تھا, وہ حرام تھا, غلط تھا. میں آج کے بعد ایسی شادی میں نہیں آؤں گا. آپ کے نہیں جانے سے شادی کوئی رکتی نہیں. آپ کا جملہ جو 25 لوگوں کے سامنے بولے گا, وہاں سے آپ کی کامیابی ہے. ایک سال رئیس بھائی جو کہہ رہے ہیں, حافظ جاوید ندوی صاحب جو کہہ رہے ہیں, علماء حق کہہ رہے ہیں, ہمارے اجماع سیریز پہ جا کے دیکھیے, رابع حسن ندوی صاحب کی ویڈیو ہے کہ یہ حرام ہے. خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ویڈیو ہے کہ لڑکی والوں سے جو دعوت لی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے, وہاں کھانا جائز نہیں ہے. آپ سلمان حسن ندوی, اس سے کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں, لیکن میرے ہیرو ہیں وہ. یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان علماء کی سندوں کو پھاڑ دو جو ایسی شادیوں کو جائز کرتے ہیں, ان علماء کی سندوں کو پھاڑ دو جو خوشی سے دینے کے نام پہ ایسے جہیز کو جائز کرتے ہیں. ہمارے پاس امام مکہ کے خطیب کی ویڈیو اس کے اندر آپ کو ملے گی, اس میں اجمیر کے سجادے کی وہ ملے گی, اس میں اہل حدیث کے ٹاپ علماء کی. علماء حق وہی ہیں جو ایسی شادی کا رخہ دیکھنے کے بعد, میں نے حدیث آغاز میں سنائی, ان کے چہروں پہ غصہ آتا ہے کہ بیٹی کے باپ کا گھر بک رہا ہے اور یہ شادی کر رہا ہے. سنت سے میرے دوستو دل کی بات کرو, ضمیر سے بتاؤ, سنت سے گھر میں برکت آنی چاہیے یا مصیبت؟ کیا آنی چاہیے؟ نہیں. سنت اس کو کہہ رہے ہیں ہم
جس سے مصیبت آتی ہے. گھر بکنا برکت ہے یا مصیبت ہے؟ لڑکی کا بھائی کل سے ٹیکسی چلاتا ہے, یہ برکت ہے یا مصیبت ہے؟ لڑکی کی بہن مجبور ہو کے بھاگنے پہ چلی جاتی ہے, بچی کے چھوٹے دلہن کے چھوٹے بھائی بہنوں کی ایجوکیشن خراب ہو جاتی ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ نوجوان جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. دوستوں میں تمہارے حالات جانتا نہیں, لیکن میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ 2-3 کمروں کے گھر قرضوں میں ڈوبے ہوئے, ابا کا آپریشن, پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ پورا بہنوں کی شادی میں گیا. ہمارے ابا جانوں نے پورا بڑی آپا کی شادیوں میں گھراں بیچے تھے, کیونکہ ہمارے داداؤں نے ہمارے پھپھاؤں کو خریدا تھا, ہمارے ناناؤں نے ہمارے خالاؤں کو خریدا تھا. یہ پوری بکی ہوئی مرد پورے بکے ہوئے ہیں. اب آپ کے ساتھ آئندہ آپ کے 4-5 بیٹیاں ہو گئے تو بیچنے کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی بیٹیاں وہی کریں گی جو پربھنی کی لڑکی نے کیا. دوستو پہلے قدم پہ ساتھ دو, عہد کرو اللہ کے نبی کے طریقے پہ جو شادی نہیں کر رہا اس کی شادی کا رخا قبول نہیں کروں گا, اور زبان سے بولوں گا کہ میں تیری شادی میں نہیں آؤں گا. نفرت کا اظہار کرو. من رأى منکم منکرن, جو تم میں سے برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان نہیں تو دل سے نفرت کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.